السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا، درود و سلام سید ولد آدم امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تو دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانوں، اے دن، اے عشرہ بڑی فضیلت والا، انہاں 10 دنوں دے اندر کوئی بھی نیک عمل کیتا جائے اس دا اجر زیادہ ہے، ثواب زیادہ ہے۔ ماشاءاللہ اے سارا سال تھوڑا درس قرآن چلتا ہے، بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں، لیکن جیڑا درس ایس اشرے چاہے گا نا، بیان کرنے والے نو اجر زیادہ ملے گا تے سننے والے نو بھی ثواب زیادہ ملے گا۔ دن فضیلت والے، شان والے، بڑی محبت نال بیٹھ کے اللہ پاک دیاں پیاریاں باتاں سماعت فرما لو۔ سب تو پہلے سونے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا فرمان
جس دے اندر لفظ ہے یقول اللہ، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں. جس حدیث پاک اندر لفظ آئے نا یقول اللہ، انہوں کہتے ہیں حدیث قدسی. حدیث قدسی، حدیث قدسی یعنی اللہ سونے دا لفظ آ گیا ہے قال اللہ، اللہ پاک نے فرمایا. حدیث پاک حدیث قدسی. ذرا دیوار چھڑ دو نا پترو، اتنے سامنے آ کے بیٹھو. وڈیرا بندہ ٹیک لا ہے. دیکھو میں تو وڈیرا بندہ کھلو کے تے اللہ سونے دیا باتاں کرن لگا. تو پترا جی ہاں جہاں عذر ہے وہ ٹھیک ہے. اے ویکھو جوان اتنے سامنے آ اٹھ اتنے، ہاں اینج بوی جائے. ہاں ماشاء اللہ اس طرح نا اب ویکھو نا انہوں بھی یگ مین تے دیوار کا راسرا لا کے اتنے آ جا شابا اٹھتا، اٹھ کے آ جا اطلاع سامنے ایتھے بہ پترا، اللہ پاک تینوں مبارک بنائے. اے مجلس بڑی مبارک ہے. تو میں حدیث پاک سنان لگا، حدیث قدسی. یقول اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ پاک دا سونا فرمان، اللہ دے سونے نبی نے بیان فرمایا یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم دے بیٹے، اے انسان میری عبادت واسطے فارغ ہو جا. اپنا ٹائم تے اپنا وقت اللہ دی عبادت واسطے، اللہ دے گھراں دے اندر، نمازاں دے اندر تے دروس دے اندر، تلاوت اندر، اللہ پاک دے ذکر، اللہ دی یاد دے اندر. اترا اپنی گلاں پھر کر لے، ہن میریاں گلاں سن. تفرغ لعبادتی، اللہ پاک دا پیارا فرمان، میری عبادت واسطے فارغ ہو جا. وقت اللہ دی عبادت واسطے، اللہ دے ذکر واسطے، اللہ دے مساجد اور مدارس دے اندر. اس انسان نو اللہ سونا دو فائدے عطا فرمائے گا. کنے فائدے؟ دو فائدے. جن نے اپنا وقت اپنا ٹائم اللہ دی رضا واسطے قربان کیتا. یقول اللہ سبحانہ و تعالی تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. املا صدرک غنم واسد فقرک، میں تیرا سینہ مالداری سے بھر دوں گا، تیرے دل کو غنی کر دوں گا. مال تھوڑا الحمدللہ تے مال زیادہ پھر بھی الحمدللہ. ایک فائدہ ہے. تے دوسرا فائدہ واسد فقرک، اللہ سونا فرماندا ہے جیڑا بندہ میری عبادت واسطے ٹائم صرف کردا ہے، میں اودیاں ساریاں ضرورتاں پوریاں کروا دینا، ساریاں ضرورتاں. تے دوسرا او بندہ بے نصیب تے بعد قسمت دا ماریا. وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر میری عبادت واسطے تو ٹائم نہ نکالیا، اللہ دے گھراں اندر درس قرآن، اللہ دا ذکر، تلاوت کلام پاک، اے دے واسطے اگر ٹائم نہ نکالیا، اللہ پاک دی طرفوں تیرے تے دو قسماں دا عذاب نازل ہو جائے گا. عملہ یدئی کا شغلہ، پہلا عذاب میں تیرے ہتھاں نو کماں نال بھر دیاں گا. صبح کام کرے گا، دوپہر نو کام، شام نو کام، دنے بھی کام، رات نو کام، گرمی نو کام، سردی نو کام کرتا رہے گا حتیٰ کہ مر جائے گا، تیرے کام نہیں مکن دے. اے عذاب جے اس بندے دا جیڑا اللہ دی عبادت واسطے ٹائم نہیں صرف کرتا. اللہ پاک دے اے بڑا قیمتی ٹائم جے ماشاءاللہ. اے جڑا رب دے گھر تشریف لے آئے ہو نا، جنہ وقت ایتھے گزر جانا ہے، اے وقت سب تو زیادہ قیمتی جے. میں صدقے جاواں، قربان جاواں، جیڑا بندہ اللہ دی عبادت واسطے ٹائم نکالدا ہے، اللہ فرماندے نے میں او دا سینہ غنی کر دیاں گا، دل مالدار، رزق تھوڑا تے الحمدللہ، رزق زیادہ تے پھر بھی الحمدللہ. تے جیڑا بندہ بے نصیب اپنا وقت اللہ دے گھراں دے اندر صرف نہیں کردا،
فرمایا املا یدئی کا شغلہ میں تیرے ہتھاں نوں کماں نال بھر دیاں گا ساری عمر کم کر کر مر جائے گا تیرے کماں دا خاتمہ نہیں ہوے گا تو مک جائے گا تیرے کم نہیں مکن دے تے دوسرا نقصان فرمایا ولم اسد فقرک تے میں تیریاں ضرورتاں بھی پوریاں نہیں کراں گا ہر ویلے روندا تے چیخدا چلاندا اے اللہ پاک دا احسان جے جس رب نے مینوں تے تانوں اپنے گھر آਉਣ دی توفیق عطا فرمائی ہے دعا کرو اللہ اس مجلس کو قبول فرما دے آمین اچھا ایک اور حدیث پاک سناواں وہ بھی حدیث قدسی ہے سبحان اللہ اللہ دے پاک فرمان تے سونے نبی دیاں پیاریاں حدیثاں انشاءاللہ تساں چولیاں بھرنیاں نے قرآن و سنت دے موتی میں صدقے جاواں قربان جاواں جامع ترمذی دی حدیث یا ابن آدم اے آدم کے بیٹے حدیث قدسی اس حدیث پاک کے اندر اللہ پاک نے کل 3 باتاں بیان فرمائیاں کنیاں باتاں 3 اپنا سجا تو کھولو ذرا یا ابن آدم انکا ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ولا ابالی اے آدم جب تک وہ دعا منگے گا امید رکھے گا دعا کرتا رہے امید کرتا رہے امید ہے نا انشاءاللہ اللہ سانو معاف کرے گا انشاءاللہ ہاں یا ابن آدم انکا ما دعوتنی ورجوتنی جب تک تو دعا کرتا رہے گا امید کرتا رہے گا غفرت لک ولا ابالی میں تینوں معاف کر دیاں گا مینوں کسے دی کوئی پرواہ نہیں میں صدقے جاواں قربان جاواں اللہ پاک دے فیصلیاں تے ہڑتال کوئی نہیں پڑتال کوئی نہیں جنوں چاہے معاف کر دے ایک کنجری عورت ایک کتے نوں پانی پلائے اللہ معاف کر دے او دی شان کریمی دا کیا کہنا میں نا ایک حدیث پڑھ رہا سا ایک فحشہ عورت غفر لامرأۃ مؤمنہ میں حدیث 3-4 دن پہلا میں حدیث پڑھ رہا صحیح بخاری شریف دے اندر تے پڑھ دیاں جس وقت لفظ آیا اللہ سونے نے اس عورت نو معاف فرما دیتا تے میری آنکھاں چوں آنسو آ گئے تے میں دعا کیتی اللہ سونیا ایس فقیر نو بھی معاف کر دے اس بی بی نو جو معاف کیتا ہی تیرے شان کریمی کے کیا کہنے اللہ سونیا جنہیں حاضر ہوئے نے سارے نو معاف فرما کے اپنی جنت دا وارث بنا آمین یا ابن آدم انکا ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ولا ابالی جب تک تو دعا کرے گا اور امید کرے گا میں تمہیں معاف کر دوں گا مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں یا ابن آدم لو بلغ الذنوب انان السمائی اے آدم کے بیٹے اے انسان اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں لو بلغت ذنوبک انان السمائی ثم استغفرتنی تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ گئے پھر تو میرے کو معافی منگی غفرت لک ولا ابالی میں تینوں معاف کر دیاں گا مینوں کسے دی کوئی پرواہ نہیں اللہ پاک دے فیصلے تے ہڑتال کوئی نہیں پڑتال کوئی نہیں اس حدیث پاک دے اندر تیسرا مسئلہ یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا اے آدم کے بیٹے اگر ساری زمین گناہوں سے بھر کے لیا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لیکن شرک نہ کیتا ہوئے شرک نہ کیتا اللہ وحدہ لا شریک دی توحید پہ قائم رہا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا غفرت لک ولا ابالی تیرے گناہ مانا زمین پر گئی لیکن انہاں گناہ اندر شرک کوئی نہیں میں تیروں معاف کر دیاں گا مینوں کسے دی کوئی پرواہ نہیں یا اللہ اپنی رحمت نال سارے نوں معاف فرما آمین لو ایک دعا میں بار بار دعا منگاں گا تساں آمین کہنا ہے محبت نال اپنے چہرے میری طرف فرما لو میں اللہ پاک دیاں باتاں سناواں تے نال تہاڈیاں زیارتاں بھی کراں تے دوہرا ثواب حاصل کراں سبحان اللہ
اللہ سونیا ہر مسلمان نو قربانی نصیب فرما تے ہر دی قربانی قبول فرما، اے بار بار دعا چلے گی انشاءاللہ۔ تے جس مقام علی شان تو رب رحمان دے پاک قرآن دی تلاوت کیتی ہے، 17واں پارا سورت دا نام سورت حج، آؤ ذرا ایک باری پھر قرآن پاک دا اس مقام دا اس جگہ تو تلاوت کریے تے بات اگے چلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ سونے دا پاک کلام بڑی محبت نال سبحان اللہ۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ میں صدقے جاواں اللہ دا پاک قرآن آؤ ہن اپنی زبانی ترجمہ کریے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے اندر ہم نے قربانی کو رکھا۔ اے قربانی جڑی ہے نا اے حضرت آدم علیہ السلام تو چل دی آ رہی ہے۔ اللہ سونیا ہر مسلمان نو قربانی نصیب فرما تے سارے دی قربانی قبول فرما۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، سورت حج تے پارا نمبر 17، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ دا ذکر، اللہ دی یاد۔ انشاءاللہ ایک دعا ہے قربانی کا جانور ذبح کرنے کی دعا، وہ تواڈے واسطے ہدیہ تحفہ لے کے آئے ہیں، انشاءاللہ سارے نوں ملے گی 100 دی تعداد دے اندر۔ اور جڑے اللہ دا ذکر، رب دی یاد، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ تمہارا معبود تو ایک معبود ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اے جڑا حکم ہے نا تکبیرات پڑھن دا، جدوں چاند طلوع ہو جائے ذوالحجہ دا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اے زیادہ تکبیراں کدے واسطے؟ جدو بندہ بار 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 اپنی زبان تو پڑھے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، بار بار اپنی زبان تو پڑھے گا، ایک دن آئے گا ایک گل دل وچ بیٹھ جائے گی، اللہ بڑا ہے میں چھوٹا ہاں، وہ حاکم ہے میں محکوم ہاں۔ اس واسطے کہ زیادہ پڑھو زبان تو، کیوں بڑا؟ کہ دل دے وچ اتر جائے، دل وچ اتر جائے، جڑی بات بار بار پڑھی جائے نا، سبحان اللہ میں صدقے جاواں قربان جاواں، بات بار بار لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا۔ اس اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، تابعدار اللہ پاک کے حکموں کو ماننے والے۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری دے دو عاجزی کرنے والوں کو۔ مخبتین دا معنی سنیا جے، توجہ میری طرف، اے جوان سونتے نہیں گیا، حد ہو گئی ہے تواڈے والی یاد۔ مخبتین کہندے نے اگ والی ہے نا تے اس تو بعد پھر اگ بجھ جائے، اگ بجھ جائے نا، راکھ بن جائے، سواہ بن جائے، ہن او ذرا جی ہوا آوے تے اڑدی پھرے گی، اودی کوئی حیثیت نہیں، کوئی ادا وزن نہیں، کوئی ادا مقام نہیں۔
فرمایا اللہ سونے دے سامنے انج بن جاؤ جویں راکھ ہوندی ہے، جویں صاف دیے، کوئی وزن نہیں۔ میرا تے تیرا اللہ پاک دے سامنے کی مقام ہے، کی حیثیت ہے۔ وبشر المخبتین، بجھ جانے والے، عاجزی کرنے والے، جھک جانے والے، اللہ پاک نے انہاں دی نشانی اگلی آیت میں بیان فرمائی۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور جو مصیبت آئے اس پر صبر کرنے والے۔ ہمیشہ نیکی کرو نا، یہ نام ہی صبر ہے، اور ہمیشہ گناہ تو بچ کے رہو، یہ نام ہی صبر ہے۔ ایک صبر وہ ہوتا ہے جڑا مصیبت تے مشکل تے صبر کیتا جائے، ایک وہ ہے کہ جیڑا صبر انسان ہمیشہ نیکی کرتا رہے، نیکی تے استقامت تے دوام، ایک صبر ہے۔ ایک صبر ہے ہمیشہ گناہ تو بچ کے رہنا، ایک صبر نہیں قسماں نے۔ والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ، اور نمازیں قائم کرنے والے۔ اے میرے اللہ ہر مسلمان کو قربانی نصیب فرما اور سب کی قربانی قبول فرما۔ اچھی آمین آگ چلو یا ہر مسلمان کی قربانی اے میرے اللہ قبول فرما۔ والمقیم الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کرنے والے، نماز پڑھنے والے، نماز کا پابند۔ سارا قرآن پاک جس مقام تے قربانی دا ذکر ہے اتھے ہی اللہ نے نماز دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اے 17واں پارہ سورۃ حج، اس مقام تے بھی پہلے قربانی دا نال نماز دا۔ والمقیم الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کرنے والے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اے یاد رکھ اگر میں نماز نہیں پڑھدا، نماز دا چور ہاں، تے پھر یاد رکھ لے بکرے چھترے دی جان ضائع نہ کری۔ ہو سکتا ہے کل قیامت نو میرا تیرا گریبان پکڑ لے کہ میری گردن تے کیوں چھری چلائی، میری جان کیوں گوائی، مینوں کیوں دبا کیتا۔ آپ تے تو نماز دا چور ہے۔ فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ ذرا نماز دیاں باتاں تے محبت دیاں باتاں۔ زکوٰۃ دا حکم آیا زمین اوپر، حج دا حکم آیا زمین اوپر۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا زنا حرام ہے زمین اوپر، شراب حرام ہے زمین اوپر۔ سارے احکامات، سارا دین اللہ نے زمین تے نازل فرمایا۔ میں صدقے جاؤں، میں قربان جاؤں، جدو نماز دی باری آئی فرمایا نانا زکوٰۃ دا حکم زمین تے، روزے دا حکم زمین تے، حج دا حکم زمین تے، ہن باری آ گئی نماز دی، ہن کی کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، آپ سبحان اللہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اے میرے سونے پیغمبر، نبیاں دے امام تے سرتاج انبیاء، سید ولد آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہن روزے دی باری نہیں، ہن جناب حج دا مسئلہ نہیں، ہن زکوٰۃ دا حکم نہیں، ہن اے نہیں کہنا زنا حرام ہے، شراب حرام ہے، ہن میں نماز فرض کرنی، آجو میرے کول۔ جدو اللہ دے سونے نبی اللہ پاک کو تشریف لے گئے، اللہ سونے نے 50 نمازاں فرض کیتیاں۔ میں صدقے جاواں تے حدیث دا بڑا سونا مسئلہ جڑا تساں سنیا نہیں، تساں ہور سنیا ہے، حدیث پاک اندر ہو رہے، حدیث پاک صحیح مسلم باب المعراج کتاب الایمان، جناب موسیٰ علیہ السلام فرمایا جاؤ اللہ کو تخفیف دا سوال کرو۔ اللہ دے سونے نبی نے تخفیف دا سوال کیتا۔ میں صدقے جاواں، قربان جاواں، نمازاں کٹ دیاں 5 رہ گئیاں، تے حدیث پاک دے لفظ کی ہیں ہن خمس و ہن خمسون۔ اے سنیا جے نا
پانچ پڑھو گے 50 کا ثواب ہے. یہ سنیا جی؟ اے مسئلہ نہیں جی. مسئلہ کی ہے؟ مسئلہ سچا ہے پانچ پڑھو گے اللہ سونا نامہ اعمال دے اندر لکھے گا. اینا بھائی جان نے فزیکلی پریکٹیکلی طور تے 50 نمازاں پڑھیاں نے. پانچ پڑھو گے 50 کا ثواب. اے نہیں ہے بلکہ لکھیا اے جائے گا انہاں نے اللہ کی توفیق نال 50 نمازاں فزیکلی پریکٹیکلی طور تے پڑھیاں نے. اس واسطے 50 ضرب 10 500 نماز. پانچ پڑھو گے اللہ سونا 500 نماز دا ثواب عطا فرمائے گا. اے جی اصل حدیث پاک تساں اور سنیا حدیث پاک اندر ہو رہے. حدیث دا طالب علم ہے صدقے جاواں پانچ پڑھو تے 50 فزیکلی تے پریکٹیکلی طور تے اللہ پاک لکھ دے نے اے میرا بندہ عبداللہ عبد الرحمن محمد یوسف محمد یعقوب جناب حاجی طلال شہباز صاحب انہوں نے 5 نمازاں پڑھیاں. میں لکھاں گا کہ 50 نمازاں پڑھیاں ضرب 10 10 دا ثواب 500 نماز پھر ضرب 27 تے بیت اللہ شریف جاؤ تے جناب کیلکولیٹر مک جائے کمپیوٹر مک جائے. اللہ بار بار حرم شریف کی حاضری نصیب فرمائے. نماز کی باری آئی تے آپ نے نا بڑی سونی مثال دے کے سمجھایا. فرمایا میرے صحابہ ایک میرے سوال کا جواب دے دو. ارائیتم لو ان نہرم بباب احدکم. اے میرے صحابہ دسو اگر کسی دے دروازے دے سامنے نہر گزر رہی ہے یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات روزانہ 5 مرتبہ اس نہر دے اندر غسل کر رہے ہیں. ہر یبقا من درنی شیء دے جسم دے کو محل کچھ باقی رہ جائے. کالولا اللہ دے نبی جی نانا 5 میری جڑا بندہ غسل کردا ہے او دے جسم تے محل کچھ باقی نہیں رہے گی. فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا. اللہ سونا انہاں دے نال اس 5 نمازاں دی برکت نال گناہاں نو اس طرح معاف کردا ہے بندے نو پاک تے صاف کردا ہے جس طرح 5 مرتبہ غسل کرنے والا میں کچھ تو پا کے اے چھوٹے موٹے گناہ نہ میں فرشتہ نہ تو فرشتہ ہے یہ گناہ ہو جاتے ہیں ساڈے کولوں نماز دی برکت نال اللہ انہاں تے معافیاں دے کرم پھیر دیندا ہے. اللہ مینوں تانوں پکا سچا نمازی بنا دے. آمین سبحان اللہ. ایک اور حدیث پاک سنیے تے ایمان تازہ ہو جائے. ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله الصلاه. قیامت والے دن کئی بندے نا بڑے شیار چلاک ہوندے نے وہ شیاری چلاکی. فرمایا نہ سب تو پہلے نماز کی بات کر. ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله الصلاه. سب سے پہلا حساب کتاب نماز دا. اگر نماز کے اندر کامیاب ہو گیا فقد افلح وانجح فلاح پا گیا کامیاب ہو گیا فوز و فلاح پا گیا کامیاب ہو گیا. میں صدقے جاواں نمازی بندہ تے جے ایدے اندر مار کھا گیا نا تے پھر فرمایا فقد خسیرا اے بندہ ناکام ہے نامراد ہے فیل ہو گیا شکست کھا گیا ہار گیا. اس واسطے سب تو پہلا حکم نماز دا. باقی جڑے ارکان اسلام نے دیکھو حج نہیں استطاعت نہ کرو مہر نہیں ہے تے زکات فرض نہیں مہر نہیں تے حج فرض نہیں. حج بھی ساقت ہو سکتا ہے زکات بھی ساقت ہو سکتی ہے. اگر بندہ مریض ہے یا مسافر ہے فرمایا روزہ بعد وچ رکھ لے یا مریض زیادہ تے فدیہ دے دے. روزے دی تخفیف ہو سکتی ہے اور حج دی تخفیف اور زکات دی لیکن نماز دی نہیں. اللہ دے پاک پیغمبر کے پیارے صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال بیمار رہے. کتنے سال بولو 30 سال بیماری بڑی خطرناک. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کانت نبی بواسیر اللہ دے نبی بواسیر دی تکلیف ہے پخانے میں خون آندا ہے تے بڑا لمبا عرصہ گزر گیا ہے
میرے واسطے نماز کا کی حکم ہے؟ فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کے نماز پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر نہیں تو بیٹھ کے نماز پڑھ لو۔ 30 سال دی لمبی بیماری تھوڑی ہے، 3 دن نہیں، 3 مہینے نہیں، 3 سال نہیں، طویل عرصہ گزر گیا۔ فرمایا اے عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ سونے نے نماز نو کسی حالت اندر معاف نہیں کیتا، اگر استطاعت نہیں حج نہیں فرض، اگر استطاعت نہیں زکات نہیں فرض، اگر مریض ہے تو روزے دا فدیہ دے لے، لیکن نماز فرمایا نہ، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا 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 ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ منو تانوں پکا سچا نمازی بنا دے۔ قیامت والے دن بھی سب تو پہلا سوال نماز دا ہے۔ اور دنیا کے اندر ایک حدیث پاک سنا، اپنے چہرے میرے گھر کر لو، اس حدیث کو سن لو، گھراں دے اندر جا کے یہ اوتے عمل پیرا ہو جاؤ۔ اللہ مینوں تانوں توفیق عطا فرمائے۔ گھر دے اندر اللہ گھر نو خوشیاں نال بھر دے، اور گھراں دے اندر جو مصیبتاں بیماریاں نے اللہ سونا ختم فرما دے۔ ایک حدیث پاک، حدیث دا سچا تے سچا موتی، فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، بچہ 7 سال دا نا تے نماز دا حکم دیو، تے جس وقت ہو جائے 10 سال دا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 بچہ 10 سال دا نماز نہیں پڑھدا انہوں سزا دیو۔ لوگ ایس حدیث پاک تے عمل کر لئیے نا گھراں دے اندر، اللہ ساڈے گھراں نوں پھلاں دا ہار بنا دے، خوشیاں دا مرکز بنا دے، اللہ ساڈے سارے دے گھراں دے اندر رحمتاں نازل فرمائے۔ ایس حدیث پاک تے عمل کریے۔ بچہ 7 سال دا ہے نماز دا حکم دئیے، 10 سال دا ہے نماز نہیں پڑھتا سزا دئیے، انشاءاللہ صرف ایس حدیث تے عمل کر لئیے نا، اللہ میرے تیرے گھر نو خوشیاں نال بھر دے گا کوئی انشاءاللہ۔ اوہی دعا جڑی پہلا کیتی ہے، اللہ سونا ہر مسلمان نو قربانی نصیب فرما تے قربانی قبول فرما، آمین آکھو نا۔ ہر ایک دی قربانی، وہ جنہ نے نہیں خریدی اللہ انہاں نوں توفیق عطا فرما، ہر ایک نوں۔ تے فرمایا اسے مقام تے جڑا تلاوت کیتا ہے نا سورۃ حج چوں، ایتھے تھوڑا جا اگے جا کے اللہ پاک دا پاک کلام بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ فرمایا جڑا بندہ قربانی کردا ہے اللہ سونے نو قربانی دا گوشت نہیں، قربانی دے جانور دا خون نہیں، اے حدیثاں چاہندا نا ٹوٹے سنگ والا قربانی نہیں لگدا۔ ہن دسو ایمان نال حافظ صاحب اے ساڈے لاڈلے تے بڑے پیارے، کدی کسے سنگ بھی پکا کے کھادا ہے؟ سنگ کدی پکا کے کھادا جی؟ بولو یار نہیں نا۔ تے حکم آیا حدیث کے ٹوٹے سنگ والا قربانی نہیں لگنا، کادے واسطے؟ اس واسطے کہ قربانی کھان واسطے نہیں، قربانی اللہ دی رضا واسطے۔ شریک روڑے تے اونجی کسے نوں دے چھڑی دینے ہیں تے کان کٹیا نہ ہوئے، کانے سوراخ نہ ہوئے، کانے چ چیرا نہ ہوئے، تے جدوں ذبح کرنا اونجی کسے نوں دے چھڑنا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ میں حدیث پاک سناواں ایمان تازہ ہو جائے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، بے شک اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، کس کا رنگ گورا کس کا رنگ کالا، اللہ رنگ کو نہیں دیکھتا،
اور نہ اللہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے کس کے پاس مال زیادہ کس کے پاس مال تھوڑا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ عمل کس طرح کا، دل کس طرح کا ہے، اللہ سونا پاک صاف دل نصیب فرمائے کہ میں قربانی دی دعا میں صدقے جاواں، نام لے کے انشاءاللہ ہمیں میں پڑھ کے سلاواں گا اور تواڈے تقسیم بھی کران گے، تسی یاد کرو گے اور اگے پہنچاؤ گے۔ اللہ سارے نوں توفیق عطا فرمائے۔ آؤ ذرا محبت نال جس مقام تے اللہ پاک نے قربانی دا ذکر کیتا اوتھے نماز دا ایک جگہ تے اللہ سونے نے حضرت آدم دے دو بیٹیاں دا واقعہ بیان فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ حضرت آدم کے دو بیٹے میں صدقے جاواں عام نہیں، اللہ دے نبی حضرت آدم ابو بشر آپ دے دو بیٹے قربا قربانا، دونوں نے قربانی کی، فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر۔ عرش والے رب نے اے نہیں دیکھیا نبی دا بیٹا حضرت آدم دا بیٹا نسبت بڑی اونچی ہے، میرے اللہ نے ایک دی قربانی قبول فرما لی تے دوسرے دی قربانی قبول نہیں کیتی، تے جدی قربانی نہ قبول ہوئی غصے چ آ گیا، کہندا دوسرے نو میں تینوں قتل کر دیاں گا، تے وہ کہندا میرا کی گناہ ہے، انما یتقبل اللہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ جو بندہ بے نماز ہے انہوں یہ نہیں کہنا کہ یہ نماز نہیں پڑھنی تے قربانی نہ کر، کہنا کی ہے لفظ بڑے خوبصورت، لفظ بڑے پیارے تے سنجیدہ تے سیانے تے دانا بندے، کہنا ہے قربانی بھی کر ماشاءاللہ تے نال نماز بھی شروع کر دے۔ اے فرق یاد رکھیا جی، قربانی نہیں کرنی تے نماز نہیں پڑھنی تے قربانی نہ کر، اے نہیں کہنا، ٹھیک ہے جی کہنا کہ یہ قربانی کر تے نال ہی نماز بھی شروع کر دے، اے کہنا جی اور لفظ نہ بول لیا جی۔ سیانے بندے دانا بندے سونیاں باتاں کرتے نے، میں صدقے جاواں تے نال اللہ دے پاک کلام دیاں تلاوتاں جس جگہ تے بھی پڑھاں گے نا اوتھے ہی بیان ہوئے گا۔ نماز پڑھنے والا بندہ اللہ نے اونوں ہی کامیاب کیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں اور لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں کی پاسداری، عہد کی پاسداری۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں، سورۃ المومنون 18واں پارہ تے
پہلیاں آیتاں شروع بھی نماز تے ختم بھی نماز. فرمایا جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کون کرتا ہے؟ جڑا بندہ 5 نمازاں باجماعت پڑھتا ہے تے سنت کے مطابق پڑھتا ہے تے میرے لاڈلے تے پیارے شاگرد اس مجلس اندر تشریف فرما نے میں ایک حدیث سناواں تے حدیث بیان کرنے والے پیارے صحابی دا نام بھی دسا بڑی آسانی نال تانوں یاد ہو جائے گا تے مینوں بڑا یاد ہے کیونکہ او صحابی دے نام تے میرا نام رکھیا گیا ہے. اللہ اکبر. حدیث صحیح بخاری تے روایت کرنے والے اللہ دے سونے نبی دے صحابی حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک بن حویرث. میں صدقے جاواں مینوں تے نام کبھی بھولے ہی نہیں تو انہوں بھی نہیں بھولے گا انشاءاللہ. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی فرماندے نے میں اللہ دے سونے نبی کو سنیا صلو حدیث کی صلو کما رأیتمونی اصلی نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کسے فرقے کی کسے گروہ کی نماز نہیں. نمازوں میں جڑی عرش والے نے آسمان پر نازل فرمائی ہے تے حدیث دے راوی حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام بڑا پیارا اس صحابی کے نام تے میرے ماں باپ نے میرا نام رکھیا حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صلو کما رأیتمونی اصلی نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا. او نماز عبادت ایک اللہ کی اور اطاعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. نمازاں پڑھتا جائے گا فرمایا اولئک هم الوارثون. اے نمازی بندے اے وارث جے جنت الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اس میں ہمیشہ رہیں گے. یا اللہ سانو سارے انہوں کامیاب لوگاں شامل فرما. آمین. نمازی بندے حضور نے فرمایا ایک لفظ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ ہے بڑا کٹیا قسم دا تے فرمایا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ کسے بندے نو خبیث نہیں کہنا. خبیث لفظ ہے نا قاری صاحب. فرمایا کسے انسان نو خبیث نہیں کہنا. حدیث سے چاہے منع کر دیتا. ایک دن آیا پیارے آقا فرمایا میں خود ایک بندے نو خبیث کہنا. صحابی سارے حیران ہو گئے کہ آپ نے منع فرمایا سی کسے نو خبیث نہیں کہنا. آپ ہی فرماندے نے جیڑا فجر دی نماز ٹائم ستا رہندا ہے وہ بندہ خبیث ہے. پہلا منع فرمایا کسے نو خبیث نہ کہو. اے کوئی بندہ اللہ دا پکار رب دی آواز اللہ تعالی دا بلاوا آ رہا ہے لیکن یہ بندہ ستا ہے. جناب دیکھو اللہ سونے نے کیسا نظام بنایا ہے. فجر دی نماز دیاں صرف 2 رکعتاں رکھ چھڑیاں 4 نہیں 8 نہیں تے ٹائم دیکھو کی رکھیا جناب 4 بجے دا. اللہ سونے نے فجر دی نماز 8 بجے نہیں رکھی 9 بجے نہیں رکھی. اے میرا تیرا امتحان ہے. رب دی رضا واسطے جنت دی طلب واسطے اپنی نیند قربان کردا کہ نہیں کردا. ادھر غور کر رکعتاں کتنیاں نے. اے بھی آزمائش ہے. ٹائم کی ہے. اللہ اکبر. فرمایا اے لوگ وارث نے اللہ سونے ہر مسلمان نو قربانی نصیب فرما ہر دی قربانی قبول فرما. قیامت والا دن ہوئے گا نا تے عجیب ہی منظر ہو جائے گا. او لوگ جڑے ایک محلے اندر ایک شہر اندر ایک برادری ایک گلی دے رہن والے ایک محلہ ایک گلی ایک برادری. اللہ اکبر. تے میں تھوڑی جی بات ہور کے چلاواں. ایک چھت دے تھلے ایک چھت دے تھلے رہن والے ایک مکان ہے ایک چھت ہے وہ دے اندر سکے بہنا بھائی رہ رہے نے.
کچھ اللہ پاک دی جنتے چلے گیا، جنت دے وارث بن گیا، تو کچھ دوزخ دا بادل بن گیا۔ کہر ایک کے ایک باپ دی اولاد ہے، وہ چھٹ ایک کے سبب کی بنیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ میری تیری برادری ایک، محلہ ایک، اسی ایک ماں باپ دی اولاد، ایک مکان، ایک چھت دے تھلے رہن والے۔ ما سلککم فی سقر، آئی تو جہنم اندر کیوں گیا؟ قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ جہنم والے ہو، جہنم میں کیوں آئے؟ ساڑی تواڈی برادری ایک، محلہ ایک، اور ساڑے تواڈے ماں باپ ایک، ایک چھت دے تھلے رہن والے، ایک گھر دے اندر زندگی بسر کرنے والے۔ ما سلککم فی سقر، یہ بھی تے ممکن ہے کہ بیوی خامد ایک مکان اندر، ایک کمرے اندر زندگی بسر کرنے والے، ایک نمازی دوجا بے نماز، بے نماز دونوں دا بانی بن جائے تے نمازی بندہ اللہ دی جنت دا وارث بن جائے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اللہ سونے نے نا ایک طریقہ دسیا ہے جی زندگی اندر خوش رہنا ہے، خوشحالی کی زندگی، خوشیاں کی زندگی۔ فاما من آتا واتقى وصدق بالحسنى، اے تین کام تو کر لے، کنے کام؟ جو اللہ کے لیے دیتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، وصدق بالحسنى، اے خوشحال زندگی دا ایک نسخہ سن لے، سچی بات کو مان لیتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتے ہیں، خوشیاں 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 خوشیاں، آسانیاں ہی آسانیاں، سبحان اللہ، فراوانیاں ہی فراوانیاں۔ اب اما تے دوسرا او بے نصیب بندہ من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، اپنی زندگی نو تنگ کرنے والا، اپنی زندگی اندر مصیبتاں دے دکھاں نو جمع کرنے والا کیڑا بندہ؟ جیڑا کفر کردا ہے اور اللہ دے حکم تو بے پرواہی کردا ہے اور سچی بات کی تصدیق نہیں کرتا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کو تنگی کی زندگی میں لے جاتے ہیں، تنگیاں تنگیاں، مصیبتیں مصیبتیں، دکھ ہی دکھ۔ فرمایا اے مسکیناں نو کھانا کھلایا کرو، اے نسخہ دے، اللہ رزق اندر برکت عطا فرمائے گا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، فضول بحثاں، آج کل بڑی بحث چل دی ہے نا، فضول بحثاں، فضول بحثاں نہ کریا کرو۔ اچھا اے دسو آپ صاحب کٹے دی قربانی ہو جاندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ کی ہو گیا یار، تیرا دماغ ہے بے کوئی؟ آج آہاں ذرا بازار منڈی دے اندر جنہ دا کوئی اختلاف نہیں، کوئی رولا نہیں، گائے اونٹ بکرا چھترا منڈی اندر موجود ہے کہ نہیں؟ بولو کہ کادیاں بحثاں کر دے، اے اللہ نو اے بندہ چنگا نہیں جے لگدا، ہاں جدوں ضرورت ہوئے ادوں مسئلہ بھی کر لیا، ٹھیک ہے آپ صاحب بھی ضرورت نہیں۔ ایڈا نلائق ہے، گھر ماں نو ستاندا ہے، باپ نو ستاندا ہے، تے مسجد جا کے حافظ صاحب نو پوچھدا ہے حافظ صاحب ننگے سر نماز ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ وہ نلائق ہے، مسئلہ نہیں ہوں، مسئلہ ماں نو نہ ستایا کر، باپ نو نہ ستایا کر۔ اللہ سونے نے اپنے حق تو بعد تے ایویں بحثاں نہیں کری دیاں جدی ضرورت نہ ہوئے، ہاں جس مسئلے دی ضرورت ہے۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جنہاں دے دل ٹیڑے نے
ایویں بیسا جی ضرورت نہیں، جہاں مسئلہ پیش نہیں آیا ہے میں تے آنا ہوں چلو یہی مسئلہ کر لو، اگر کوئی بھینس مسجد کے مینار پر چڑھ جائے تو حلال ہے کہ حرام ہے؟ کیوں حافظ صاحب چڑھے گی تو پھر صاحب لا لیں گے، ایویں نہیں مسئلے فضول کری جی ضرورت ہے، سمجھ لگی پترا اے نہیں ہوں وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ۔ اے چھوٹی جی سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم، توجہ میرے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا، خیر اور جناب خیر کثیر عطا فرمائی، اپنے رب کی نماز پر قربانی کر۔ ایک صحابی نے نا عید الاضحیٰ کے مقام تے عید کی نماز تو پہلا قربانی کر لی، فرمایا نا تیری قربانی اللہ نے قبول نہیں فرمائی، اللہ دے حکمہ دے مطابق نہیں، دین دے مطابق نہیں، پہلا نماز ہے بعد اندر قربانی ہے۔ ایک ہو مقام تے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ اعلان کرو، قل اللہ نے اعلان کرایا، جناب ابراہیم کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسی تے میں بھی اعلان کریے، اعلان بڑا اوکھا جے، اعلان کرو بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت للہ، اے چار لفظ نے اللہ سونے نے ان چار لفظاں دے اندر دو دا جوڑا بنایا، ان صلاتی بے شک میری نماز، اس دا تعلق انسان دی زندگی نالے، ونسکی اور میری قربانی اس دا تعلق انسان دی موت نالے۔ انسان جب تک زندہ ہے انشاءاللہ وہ نماز قائم کرتا رہے گا، نماز تے جوڑ نہیں۔ فرمایا اے اگر نماز دا تارک ہے نا تے اے ویکھن نو شکلوں بندہ ہے، شکلوں انسان ہے، اصل وچ ڈنگر ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، میرے اللہ نے 18واں پارہ سورہ نور دے اندر ارشاد فرمایا ہر جانور، ہر بکری، ہر اونٹ، ہر گائے، جننے بھی جانور نے اے جڑے قربان کرنے جے، فرمایا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اے انساناں ڈنگراں اندر کوئی نماز دا چور نہیں۔ کتنے لکھے ہے سورۃ نور اندر پارہ نمبر 18، وہ جڑا بکرا ذبح کرنا ہی، چھترا، اونٹ، گائے، اونا دے اندر کوئی بھی نماز دا چور نہیں ہوں۔ تے فرمایا اگر انسان نماز دا چور ہے تے ویکھنے چ بندہ ہے، شکل و انسان ہے، اولئک کالانعام، فرمایا یہ دیکھنے میں انسان ہے اصل میں ڈنگر ہے۔ فرمایا نا ڈنگر نہیں، بل ہم اضل، یہ ڈنگراں تو پیڑ ہے۔ کوئی بکرا، کوئی چھترا، کوئی اونٹ، کوئی گائے، کوئی بچڑا نماز دا چور نہیں جے۔ کتھے لکھیا سورۃ نور اندر 18واں پارہ، میرے اللہ نے فرمایا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک نے اپنی نماز کو جان لیا اور پہچان لیا، ولکن لا تفقہون تسبیحہم، تو انہوں نہیں پتا وہ کیویں نماز پڑھ دے نے، ایک انہاں دا معاملہ تے رب دا مسئلہ ہے، لیکن اے مسئلہ لازم ہے کہ اونٹ، گائے، بچڑا، بکرا، چھترا کوئی بھی ایسا نہیں جڑا نماز دا چور ہوئے۔ اگر نماز دا چور ہے تو انسان اندر ہے، اور کسی مقام تے نہیں۔ کل قدر مسلاتہ و تسبیحہ، میں صدقے جاواں اے ہوئی دعا کرنی، یا اللہ ہر مسلمان نو قربانی نصیب فرما تے ہر ایک دی قربانی قبول بھی فرما۔ آمین۔ دعا لیاؤ ہاں آپ صاحب، اے ہن دعا بھی سن لو، یہ سارے واسطے نا ہدیہ تحفہ لے کے آئے ہیں، حدیث پاک، حدیث سنن نبی داؤد، سنن ابن ماجہ، اے حدیث پاک دعا جی، اے
یاد کرنی ہے انشاءاللہ تے کسائیاں دے آسرے تے نہیں رہنا. وہ بالکل بے دین ہوندے نے, نہ انہاں نوں نماز نہ کلمہ تے نہ اے دعا, اے سارے واسطے لے کے آئے ہیں. دعا کرو اللہ محبتاں قبول فرمائے. تسی ہن سن آئے ہو نا درس, میں کل دا لگا ہاں تواڈے واسطے ہیں. اے محبت دی باتاں نے, اللہ اے محبتاں قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین. اور ترجمہ سن لو. انی وجہت, بے شک میں نے متی کیا, وجہی اپنا چہرہ, اپنا چہرہ. قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. میں صدقے جاواں اللہ دے پاک قرآن تو, میرے اللہ نے فرمایا اے انسان تینو پیدا کیتا تے پیدا کرن تو بعد فرمایا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. تیرے واسطے کان بنائے, تیرے واسطے اکھاں بنائیاں, تیرے واسطے دل بنائے. کادے واسطے؟ رب دا قرآن دیکھیا کر, اللہ دا قرآن سنیا کر, رب دے قرآن تے تدبر تے تفکر کریا کر. میں نے متی کیا اپنا چہرہ, چہرہ ہے تے جنہیں چہرہ ہی اپنا متی نہیں کیتا, صاحب لاؤ والا قربانی دی دعا کیویں پڑے گا؟ اللہ اکبر. قربانی سنت ابراہیمی, حضرت آدم تو قربانی چلتی آ رہی ہے, قربانی کر رہے ہیں تے نام سونے نبی دی سنت نو بھی چھڑا پھیر دیا. پہلا لفظ ہی ہے فطر السماوات والارض, جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو یک طرفہ. نہیں میں شرک کرنے والوں سے, بے شک میری نماز, میری قربانی, میری زندگی, میری موت للہ رب العالمین. ہر میرے محمد کا فکر. میں صدقے جاواں حدیث سناواں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ دے پاک پیغمبر تے صحابہ تشریف فرمانے. اچانک سوال کیتا, سوال بڑا پیارا. اللہ دے نبی جی کیف النجات, نجات کیویں میں دوزخ تو بچ سکنا؟ فرمایا تین کام کر لے. املک علیک لسانک ولیسک بیتک وابکی علی خطیئتک. اپنی زبان تے کنٹرول کریا کر, زیادہ ٹاٹر نہ کریا کر. انگریزی ہے نا, انگلش, یہ ٹاٹر بڑا ہوندا ہے. ڈائریکٹر ماسٹر ڈاکٹر ہیں, اور زیادہ نہ بولیا کر. ولیسک بیتک, تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو. ایویں آوارہ نہ پھریا کر گلیاں اندر, چوک چرستے اندر. وابکی علی خطیئتک, اپنے گناہوں پہ رویا کر. اے عقبہ اے تین کام کر لے, اللہ تینو اپنی جنت دا وارث بنائے گا تے دوزخ تو آزاد فرما دے گا. انہوں نے سوال ہی دے سن سے آباد دے. سونے نبی نجات کیویں ہوئی تھی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں صدقے جاواں قربان جاواں, اللہ دے نبی جی کل قیامت نو میری سفارش کرے آجے. فرمایا ٹھیک ہے انس, میرا تیرا وعدہ. اگلا سوال پھر کر دیتا, اینا اطلبکا, اللہ دے نبی میری تہاڈی ملاقات کتے ہوئے گی؟ فرمایا عند الحوض عند الصراط وعند المیزان. اے انس حوض کوثر تے, پل صراط تے, یا جنہوں نامہ یا مال تلنا ہے, میزان, انہاں تیناں جگہ تو کسی ایک جگہ تے میری تیری ملاقات ہو جائے گی. اے جے کام کرنا لے, دوزخ تو کیویں بچنا ہے, اللہ دی جنت دا کیویں وارث بننا ہے. اللہ سانو سارے نو دوزخ تو آزاد فرما دے. اے دن بڑے قیمتی نے, وقت بڑا قیمتی ہے. آ تہاڈا ٹائم انشاءاللہ ضائع نہیں ہونا. لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین. اللہم منک ولک تقبل منی واہل بیتی. یا اللہ تیری طرف سے تیرے لیے. اے بھی سن لو, قربانی دا جانور لے آنا ہے نا,
تو یہ نہیں کہنا میں خرید لیا بکرا میں خرید لیا میں کل، بلکہ کہنا ہے اللہ نے عطا فرمایا. اے عقیدے کا مسئلہ میں وچوں کٹ دے، میں چھترا لے لیا، میں 2 اونٹ لے لے، میں وچوں کٹ دے. اللہ سونے نے چھترا عطا فرمایا، اللہ سونے نے قربانی دے دی تھی. اے لفظ بولنے نہیں، اللہم من کا، یا اللہ تیری طرف سے، واللہ کا، اور تیرے لیے تقبل منی والے بیتی، اللہم تقبل، یا اللہ قبول فرما، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ بہت بڑا ہے. کام صاحب کتنے جی دعاؤں ماشاءاللہ لو سارے دوستان دے دیو. اللہ پاک سب دی اس حاضری نو قبول فرمائے، اللہ منو توانو سچا پکا نمازی بنائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. بھائی جان نے حکم دیتا ہے، شیرہ بھی باہر نے، انہاں واسطے دعا کرنی اللہ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. دوسرے دوستان نے جتنے مریض نے سارے واسطے، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، اللہم اشف مرضانا واغفر موتانا. اے میرے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما. یا اللہ جن کی بہنیں بھائی بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما. جس تیرے بندے نے دعا کا کہا اس کی دعا قبول فرما. اللہم اشف مرضانا واغفر موتانا. اے اللہ ہمارے فوت شدگان کی بخشش فرما. یا اللہ اس مجلس کو مبارک بنا. کہنے والے اور سننے والے تیرے پیارے بندوں کو عمل نیک سانے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا. دنیا آخرت کی آسانیاں نصیب فرما. اے میرے اللہ اپنے اس گھر کو تا قیامت آباد فرما. قاری امین صاحب کے درجات بلند فرما. اللہ ان کے ساتھیوں کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کی حفاظت فرما. اے میرے اللہ اس مجلس کو مبارک بنا. یا اللہ اس مجلس کو مبارک بنا. اے میرے اللہ اس مجلس کو مبارک بنا. آسانی فرما اور قبول فرما. ہر مسلمان کو قربانی نصیب فرما اور قبول فرما. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعائی، ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا اللہ پاک ہمارے پیارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما. ہم سب کو بار بار بیت اللہ شریف کی حاضریاں نصیب فرما. ہماری اولادوں کو نیک بنا، نمازی بنا. رزق میں برکت فرما، آسانی فرما، خیر فرما، درگزر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے میرے اللہ جو خیر مانگی وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. جس شر سے پناہ مانگی اس سے محفوظ فرما، جس سے پناہ نہیں مانگ سکے اس سے بھی محفوظ فرما. دنیا آخرت کی عزت نصیب فرما، دنیا آخرت کی ذلت سے محفوظ فرما. اے میرے اللہ جو تیرے بندے اس مبارک مجلس کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ان سب پہ راضی ہو جا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.